کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹک و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں ماس اپ ٹینک فرسٹ لانسر فاطمہ رفیع ریسیڈنسی السلام علیکم، آداب، میں فاطمہ ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 10 مارچ کی اسپیڈ نیوز۔ ریٹائرڈ سول سرونٹ کے گروپ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی سپریم کورٹ سے الیکٹورل بانڈ پر تفصیل فراہم کرنے کے لیے دی گئی تاریخ میں توسیع کی درخواست اشارہ ہے کہ ایس بی آئی مرکزی حکومت کو تنقیدوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر نے ہمارا سمویدھان اور ہمارا سمان کی عنوان سے جاری پروگرام میں عدالت میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے کام کاج میں بہتری لانے پر زور دیا۔ علاوہ ازیں موجودہ دور میں عدالتوں کے ذریعے اپنائے گئے جدید طریقہ کار جیسے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کا بھی ذکر کیا۔ سماجوادی کے سربراہ اکھلیش یادو نے آنے والے لوک سبھا انتخابات کو جمہوریت اور آئین کی حفاظت کا واحد راستہ قرار دیا۔ انہوں نے بالواسطہ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 2014 میں جو پارٹی اقتدار میں آئی تھی امسال وہ اقتدار چھوڑ کر جائے گی۔ یہ 10 سال ہٹلر کے تھے۔ مدراس ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں ادے ندی اسٹالن کے تبصرے کو اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال قرار دیا، جبکہ انہیں عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی۔ کورٹ نے ذات پات کی بنیاد پر جاری عدم مساوات سے گریز کی صلاحیت کی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران ذات پر مبنی مردم شماری کو لے کر آواز اٹھاتے ہوئے بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر مرکز میں ان کی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ ذات پر مبنی مردم شماری کرائیں گے، ساتھ ہی پورے ملک کے لوگوں کی اکنامک میپنگ بھی کروائیں گے، جس سے شہریوں کو اصل معاشی حالت کے بارے میں معلومات کیا جا سکے گا۔ دہلی میں اندرلوک علاقے میں پولیس کا فلیگ مارچ، امن و امان قائم رکھنے کی اپیل۔ لوک میں پولیس کے اعلیٰ افسران تو تعینات ہیں ہی، انہوں نے وہاں فلیگ مارچ کر کے لوگوں سے امن و امان بحال رکھنے اور افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شمال مشرقی ریاستوں میں تقریباً 55,600 کروڑ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ ان کے تعلق سے نریندر مودی نے کہا، ہم نے شمال مشرقی ریاستوں میں ترقی پچھلے 5 سال میں جتنا کام کیا ہے اور جتنی سرمایہ کاری کی ہے، یہی کام کرنے میں کانگریس کو 20 سال لگ جاتے۔ کازی رنگا نیشنل پارک میں انہوں نے سفاری کا بھی لطف اٹھایا۔ وزارت خارجہ نے ان ایجنٹوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے جو ہندوستانی شہریوں کو سیکورٹی گارڈ کی نوکری فراہم کرنے کے بہانے دھوکے سے روس بھیج رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کا بیان اس وقت سامنے آیا جب سی بی آئی نے ایجنٹوں سے منسلک 7 شہریوں میں سے 10 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مار کر ہندوستانیوں کو روس اسمگل کرنے والے ایک گروپ کا پردہ فاش کیا۔ لوک سبھا انتخابات 2024 میں 400 سیٹیں جیتنے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے این ڈی اے کو وسعت دینے کی کوشش کرنے والی بی جے پی نے آندھرا پردیش میں تلگو دیشم پارٹی اور جن سینا پارٹی کے ساتھ اتحاد کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس حوالے سے کئی دنوں سے قیاس آریاں جاری تھی۔ ناگپور میں منعقدہ بی جے پی کے ایک پروگرام میں حادثہ پیش آیا جس میں ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے جبکہ 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ چاروں بھی خواتین ہیں۔ اطلاع کے مطابق بی جے پی کی مقامی یونٹ کی جانب سے تعمیراتی کاموں کے مزدوروں میں ضروری اشیاء کی کٹس تقسیم کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا جس میں بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری پھیل گئی۔ گوگل نے کمپنی کی نوٹ ایڈریس کے دوران ایک انجینئر کو فلسطینیوں کی مزاحمت میں احتجاج کرنے کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ انجینئر کا کہنا ہے کہ میں نے ایسی ٹیکنالوجی بنانے سے انکار کر دیا جو نسل کشی، نگرانی اور امتیازی سلوک کو طاقت بخشے، جبکہ گوگل کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ملازم کو کمپنی کی جانب سے اسپانسر کیے گئے پروگرام میں مداخلت کرنے اور ہماری پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے کے لیے سسپینڈ کیا گیا۔ عالمی خواتین کے موقع پر اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اسرائیلی فوج روزانہ 23 فلسطینی خواتین کو شہید کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی مسلط کی گئی جنگ کے نتیجے میں نہ صرف غزہ میں خواتین کو شہید اور زخمی کیا جاتا ہے بلکہ بڑی تعداد میں خواتین کا جبری اغوا یعنی کہ کڈنیپ کیا گیا اور بہت سی خواتین ملبے تلے دب کر لاپتہ ہو گئی۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے موجودہ میعاد کے آخری اسٹیٹ آف یونین میں خطاب میں امریکی عوام کو ملک کے موجودہ حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ٹرمپ کی جیت کے اندیشوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ پوری دنیا میں شخصی آزادی اور جمہوریت حملوں کی زد پر ہے۔ طویل جنگی حالات میں رہنے کے سبب غزہ کے بچوں کی ذہنی حالت بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے، جس کے سبب انہیں ذہنی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ ڈپریشن اور اینزائٹی غزہ کے بچوں میں عام مرض ہو گیا۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ PTI نے پارٹی کے بانی عمران خان کی اپیل پر آج ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں جنگ بندی کے مطالبے کے حق میں ایک بڑا عوامی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اب تک تقریباً 31,000 فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج کر رہے تھے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد فلسطینی بچوں اور عورتوں کی شامل ہے۔ جنوبی لبنان کے گاؤں میں ایک رہائشی علاقے پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 شہری ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنانی فوجی حکام نے گزشتہ روز یہ اطلاع دی۔ کرناٹک کے ایک پرائیویٹ کالج میں حجاب کا تنازع پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ کلاس روم میں حجاب پہننے والی ایک مسلمان طالبہ کے جواب میں اس کے ہندو ہم جماعتوں یعنی کلاس میٹس نے زعفرانی شالیں پہن کر احتجاج کیا، تاہم پرنسپل نے حجاب کے تنازع کو مسترد یعنی کہ کینسل کرتے ہوئے کہا کہ زیر بحث طالبہ کو کان میں انفیکشن تھا اور اسی لیے اسے اپنا سر ڈھانپنا پڑا۔ یہ حجاب نہیں تھا بلکہ کچھ کپڑا تھا جو حجاب سے ملتا جلتا تھا۔ انڈونیشیا میں مسافر طیارے کے دونوں پائلٹس پرواز کے دوران سو گئے اور طیارہ یعنی کہ پلین کا رخ خود بخود مڑ گیا۔ میڈیا کے مطابق جنوری میں باٹک ایئر لائنز کی انڈونیشیا میں ڈومیسٹک فلائٹ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ جہاز میں اس وقت 153 مسافر اور عملے کے 4 افراد سوار تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس طیارے کو بعد ازاں بحفاظت لینڈ کر لیا گیا۔ تلنگانہ میں ایک جعلی سرٹیفکیٹ ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا اور اس سلسلے میں 4 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جگتیال پولیس نے ایک پریس میٹ میں یہ بات بتائی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا 12 مارچ کو تلنگانہ کا دورہ کرنے کا امکان ہے اور وہ بھارتیہ جنتا پارٹی بوتھ کمیٹی کے صدر اور پارٹی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کو آئندہ لوک سبھا انتخابات کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ دسمبر 2023 میں مہالکشمی مفت سفر اسکیم کے آغاز کے بعد سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے جاری کردہ زیرو فیئر ٹکٹس کے ذریعے اندازہ لگایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں میں تقریباً 29 کروڑ خواتین نے مفت بس میں سفر کیا۔ سائبرآباد کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے مرغوں میں لڑائی کروانے کے ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کے بعد میرچل میں 4 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے 18,410 روپے کیش ضبط کیا گیا۔ حیدرآباد میں امریکی قونصلیٹ نے 4 فروری کو شکاگو میں حملہ کرنے والے حیدرآباد کے طالب علم سید مظاہر علی کے بیوی اور بچوں کو ویزا جاری کر دیا ہے۔ امکان ہے کہ وہ اس ہفتے امریکہ جائیں گے۔ راجندر نگر پولیس نے ایک جعلی ادرک لہسن پیسٹ ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور اس کے پاس سے 2,80,000 روپے نقد رقم ضبط کی اور ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، میں فاطمہ کو ملتے ہیں انگلش اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔